سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، ہر انسان طبعی طور پہ، بشری طور پہ غلطی اور کوتاہی کا ایک پتلا ہے۔ قدم قدم پہ غلطی ہوتی ہے، قدم قدم پہ یہ گرتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کے لیے احکامات، آرڈر اسی انداز سے طے کیے۔ شریعت اسلامیہ کا ایک حکم ہے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کیا کرو۔ یہ اصلاح کرنے کا ایک دوسرے کی اس قدر خوبصورت اسلام کا حکم ہے کہ اسی کی بنیاد پہ ہی معاشرے کی اصلاح ہے، اور اسی کی بنیاد پہ ہی ہمیں امت محمدیہ کو خیر امت کا لقب دیا گیا۔ اور یہ اصلاح کرنے کا حکم اور معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، حتیٰ کہ باپ سے کوئی غلطی ہو جائے نا خلاف شریعت، تو بیٹے کے پاس رائٹ موجود ہے کہ وہ اپنے باپ کو بتا سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، آگاہ کر سکتا ہے کہ ابا جی یہاں آپ نے غلطی کی۔ ہاں، کہنے کا انداز ذرا دیکھ لے کہ رشتہ کون سا ہے، وہ تمیز، وہ آداب، وہ اخلاق دیکھ لے، لیکن آگاہ کرنے کا پورا رائٹ موجود ہے۔ خامد چاہے غلطی کر رہا ہے تو بیوی اس کو ٹوک سکتی ہے، روک سکتی ہے، آگاہ کر سکتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر امام غلطی پر ہے تو ایک ایک مقتدی کے پاس یہ رائٹ اور حق موجود ہے کہ وہ امام کو آگاہ کریں کہ حضرت احادیث آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، آپ نے یہاں غلطی کی ہے، رسول اللہ کا عمل کچھ یوں ہے، اللہ کا حکم کچھ یوں ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان غلطی ہو سکتی، معصوم عن الخطا تو انبیاء کی ذات ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ بتانے کا انداز ذرا دیکھ لینا چاہیے، نصیحت کرنے کا، آگاہ کرنے کا انداز اور آداب یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد اصلاح ہے، کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، کسی کو ہرٹ کرنا نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ میرے دو بول بولنے سے اگر یہ راہ راست پہ آ جاتا ہے تو اور کیا چاہیے۔ تو اسی طرح فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم میں ہماری عبادات بھی آتی ہیں کہ ہم عبادات کے معاملات میں دنیاوی معاملات میں، عبادات میں ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں اسی جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے جو نماز جیسی ایک خوبصورت ترین عبادت ہے، اس کے اندر جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں بعض اوقات، ان کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بعض نمازیوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ کے جمعے تو سارے موضوعات ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر نمازوں میں بڑی کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں۔ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی بات ہو رہی، تو لہٰذا ایک جمعہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان غلطیوں سے پردہ ہٹایا جائے اور اصلاح کی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز کی اہمیت یہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہے کہ باقی عبادات زمین پہ نازل ہوئیں، لیکن جب نماز کی فرضیت کا ٹائم آیا تو اللہ نے اسپیشل اپنے نبی کو
حضرت جبریل کے ذریعے بلوا بھیجا اور ساتوں آسمانوں کے اوپر جا کے اللہ رب العزت نماز کی فرضیت عطا کی۔ پھر یہ ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن کھاتا ہی نماز کا کھولا جائے گا۔ حرب بن قبیصہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں جب مدینے گیا تو میری خواہش پیدا ہوئی کاش کہ کچھ نیک بندے کی صحبت مجھے مل جائے، کوئی ٹائم سپینڈ کرنے کو مل جائے۔ آپ بھی کہیں جاتے ہیں نا، کوئی فارغ ٹائم ہوتا ہے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کوئی اچھا بندہ مل جائے کہ 2-4 منٹ گپ شپ ہو جائے، دین کی بات ہو جائے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کاش کوئی نیک بندہ مل جائے، اور میں نے دعا کی اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، یا اللہ کسی نیک بندے سے متھے لائیں۔ کہتے ہیں میں نے دعا کی اور مسجد نبی میں داخل ہوا اور دیکھا تو ایک کونے میں ایک بڑا نیک اور برگزیدہ ایک بڑی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا لوگوں سے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے میں پاس گیا اور میں نے ان کو بتایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ کو نیک بندہ اس کی صحبت مجھے دیں، میں آپ کے پاس کچھ دیر بیٹھنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہا ٹھیک ہے بیٹھیے۔ باتوں باتوں میں کہا کہ کوئی ایسی حدیث مجھے سنائیے کہ جو آپ نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے سنی۔ کہا بہت ساری حدیثیں سننی ہیں، ایک تجھے سنائی دیتا ہوں۔ انہوں نے حدیث نہیں فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے کسی چیز کا حساب ہوگا تو نماز کا ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر نماز ٹھیک نکل آئی، نماز اس کی درست ہے، نماز میں وہ پاس ہو گیا، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وہ بندہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ وَإِن فَسُدَ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، لیکن اگر نماز میں مسئلہ ہو گیا، نماز کے اندر فیل ہو گیا، نماز کے اندر کمی بیشی رہ گئی، فقد خاب و خاسرہ، تو اس بندے کی فلاح خطرے میں پڑ جائے گی، وہ نقصان اٹھائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر کسی بندے کی نماز ٹھیک نکلی تو اس کے سارے اعمال ٹھیک ہوں گے۔ ذرا نوٹ کیجئے گا، نماز بنیاد ہے کہ نماز ٹھیک ہے، صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، سارے اعمال ٹھیک۔ وَإِن فَسُدَ فَسُدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز خراب نکل آئی، نماز ناقابل قبول نکل آئی تو پھر فَسُدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، باقی تمام اعمال کی قبولیت بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ نماز بنیاد ہے۔ اگر نہیں سمجھ آئی، حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اکثر ہم سناتے ہیں۔ امیر المومنین جب اپنی پارلیمنٹ کو بٹھاتے تھے نا، اپنے گورنروں کو جمع کرتے تھے، تو انہیں کہتے تھے کہ تم نے اپنے جو ذمہ داریاں ہیں، حکومتی ذمہ داریاں، وہ نبھانی ہیں، لیکن مجھے سب سے پہلے جو تم سے چیز چاہیے نا، وہ یہ چیز چاہیے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، سب سے اہم کام جو میں تم سے مطالبہ کر رہا ہوں وہ نماز کا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے کہ آپ باقی معاملات کی پوچھتے ہی نہیں ہیں اور نماز کی بڑی تلقین کرتے ہیں۔ انہوں نے آگے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا یہ سیدھی سی بات ہے، فمن حافظ الصلاۃ فقد حافظ دینہ، جو بندہ نماز کی حفاظت کرتا ہے نا، نماز کے اندر سنجیدہ ہے، نماز کے معاملے میں سیریس ہے اور شوق ذوق سے اہتمام سے نماز پڑھتا ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی گھر والوں میں سے کہ جاؤ اٹھ کے نماز پڑھ کے آؤ، نماز کے معاملے میں وہ خود پہ قابو رکھتا ہے اور سنجیدہ ہے۔ فرمایا فقد حافظ دین، یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ وہ باقی دینی معاملات میں بھی سنجیدہ ہی ہوگا۔ کتنی بڑی بات۔ اور اگلی بات فرمایا ومن ضیعها فهو لما سواها اضيع، اور جو بندہ نماز کو ضائع کرتا ہے نا، نماز کے اندر غیر سنجیدہ اور غیر سیریس ہے اور بالکل جو ہے وہ نماز کی فکر ہی نہیں اس بندے کو، تو یہ گارنٹیڈ بات ہے، پکی ٹھکی بات ہے کہ وہ باقی معاملات میں بھی اسی طرح ڈنڈیاں مارتا ہے۔ اس سے بڑھ کے کوئی اور دو ٹوک بات ہو سکتی؟ اور پھر اسی لیے اللہ رب العزت نے، ذرا نوٹ کیجئے گا، سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے نیک بندوں کا ذکر کیا یوں اس انداز خوبصورتی سے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت اسماعیل کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی انعام یافتہ بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کا نام لے کے، کچھ اجمالاً،
اور آخر میں اللہ رب العزت نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا فخلف من بعدہم خلف، ان نیک بندوں کے بعد، ان انعام یافتہ لوگوں کے بعد ایسے ناخلف اور نالائق آئے کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اپنی شہوتوں کے پیچھے لگ گئے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، انٹرٹینمنٹ کے پیچھے لگ گئے، اور اپنے ہی دنیاوی مزے میں لگ گئے اور نماز کو ضائع کر دیا۔ فرمایا فسوف یلقون غیا، یہی وہ لوگ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، یہ ان قریب جہنم کی ایک وادی غی میں داخل کیے جائیں۔ اور یہ وادی غی وہ وادی ہے جو سب سے نچلی ہے، اور جہاں باقی جہنمیوں کا خون اور پیپ ان کے اوپر گر رہا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ لیکن یہاں لفظ کیا بولا اللہ نے؟ اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ یہاں دو مطلب ہے نمازوں کو ضائع کرنا۔ ایک مطلب ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، نماز چکھتا ہی نہیں ہے، اذان ہوئی ہے پرواہی کوئی نہیں، جس انداز سے نماز اذان سے پہلے تھا اسی انداز سے اذان کے بعد ہے، کوئی فکر نہیں، اذان ہوئی ہے کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ باقی معاملات سارے دیکھ رہے ہیں لیکن نماز کی فکر نہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے اضاعوا الصلاۃ، جو نماز کو ضائع کرتا ہے مطلب نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا مطلب اضاعوا الصلاۃ کا دوسرا معنی کہ جو شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کے اندر کوئی توجہ نہیں ہے، اس کے آداب اور شرائط اور تقاضوں کا خیال نہیں رکھتا، اور نماز کی جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کرتا۔ اسی بندے کے بارے میں ایک اور صورت نازل کی اور فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ نماز میں کھڑا ہے، نہ وہ خشوع خضوع ہے، نہ وہ اعتدال ہے، نہ وہ سنت کی پیروی ہے، نہ وہ احکامات کی پیروی ہے، نہ وہ نماز کے تقاضوں کا خیال رکھ رہا ہے۔ یہ دو لوگ ہیں اضاعوا الصلاۃ، ایک وہ جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اور ایک وہ بندہ جو پڑھتا تو ہے لیکن نہ اس کے اندر کوئی باقاعدگی ہے، نہ نماز کے لیے ذوق شوق ہے، بس آیا سٹ سٹینڈ کیا اور چلا گیا، نہ نماز کے تقاضوں کا خیال رکھا۔ اور میں یہ دونوں لوگ ایسے ہیں کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ تو آئیے ان لوگوں کے لیے احکامات کچھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن شاید بھول چکے ہیں کہ نماز کے کچھ تقاضے بھی ہیں، شاید بھول چکے ہیں کہ نماز کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں، شاید بھول چکے ہیں کہ نماز کے کچھ آداب بھی ہیں اور شرعی احکام بھی ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے نماز پڑھنی۔ تو سب سے پہلی بات نوٹ کیجئے گا، نماز آپ پڑھنے آئے ہیں تو اپنے لباس کا خیال رکھیے، آپ اپنے لباس کا صحیح اہتمام کیجئے۔ بعض لوگوں نے ایسا تنگ لباس پہنا ہوتا ہے کہ اگر ان کے اعضاء برہنہ نہیں تو کم از کم نمایاں ضرور ہوتے ہیں۔ تو ایسا لباس پہنا ہوگا، خاص کر سجدے میں جائیں گے، رکوع میں جائیں گے، اعضاء برہنہ نہیں ہو رہے لیکن کم از کم نمایاں ضرور ہو رہے، واضح ضرور ہو رہے۔ ایسی نماز کا کیا فائدہ ہوگا جس میں آپ نے اپنے سطر کا خیال نہیں رکھا؟ اور بعض لوگ اس قدر شرٹ چونکہ بہت چھوٹی ہوگی تو سجدے میں جائیں گے تو شرٹ اوپر اٹھ جائے گی، اور پھر یہ ہے کہ کمر کا کچھ حصہ اور صدر کا کچھ حصہ نمایاں ہو رہا ہو۔ اس صورتحال میں نماز قابل قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلا حکم ہی یہ ہے کہ نماز میں اپنی صدر کا خیال رکھیں۔ پھر یہ ہے کہ کچھ ہمارے اندر یہ بھی غلطی ہے کہ ہم نماز پڑھنے آئیں گے تو جو سلیپنگ ڈریس ہے، نائٹ ڈریس ہے، اسی میں نماز پڑھنے آ جائیں گے، اور حالانکہ نماز کے لیے تو حکم تھا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اپنی ہر مسجد کے وقت یعنی ہر سجدے کے وقت، ہر نماز میں اپنی زینت کا خیال رکھو۔ زینت کا مطلب کیا ہے کہ لباس پورا ہو، خوبصورت ہو، آرائش کیا ہوا ہو، خوبصورت ہو۔ جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نافع، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو کوئی ایسا لباس تھا جو کہ نامکمل تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ میں نے تجھے مکمل لباس دیا ہے، تم اتنے شارٹ لباس میں نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بس یہ اکیلا پڑھ رہا تھا، میں نے کہا چلو ایسے پڑھ لیتے۔ تو ابن عمر نے ڈانٹا، ابن عمر نے کہا کہ تم اس حلیے میں بازار جا سکتے ہو؟ اس حلیے میں کسی بڑے آدمی کے پاس جا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، اس حلیے میں نہیں جا سکتا۔ فرمایا فاللہ احق ان یتجمل لہ، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے زیب و زینت اختیار کی جائے۔ تم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو، بادشاہوں کے بادشاہ کے آگے کھڑے ہو گئے، مالک الملک کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، تمہارا لباس، تمہارا رنگ ڈھنگ یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ واقعی تم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو۔
اس لیے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے وَإِن صَلَّى فِي قَمِيصٍ يَشِفُّ عَنْهُ لَمْ تُجْزِهِ الصَّلَاةُ. جو بندہ ایسے لباس میں نماز پڑھتا ہے جو کہ لباس کچھ اس طرح کا ہے کہ اس سے آزان نمایاں ہو رہے اور لباس صدر کو نہیں ڈھانپ رہا، فرمایا لم تجزہ الصلاۃ، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ گندے اور میلے کچیلے کپڑے میں بدبو آ رہی ہے، پسینے کی بدبو آ رہی، اس طرح نماز پڑھنے آ جائیں گے. دیکھیے ایک مزدور آدمی ہے، اس نے مزدوری پہ کام کر رہا ہے، اس نے کہا چلو جلدی سے نماز پڑھ لوں، اس کی بات تو سمجھ آتی ہے، یا ظاہر ہے مزدور اب جائے گا کپڑے چینج کرے گا پھر آئے گا، تکلف ہے اس میں، اس کو تو اس شریعت نے ایک تھوڑی سی رخصت دی ہے. لیکن ایک شخص بالکل فارغ بیٹھو اور وہ لباس تبدیل کر سکتا ہے اگر بدبو آ رہی ہے، اسے چاہیے کہ لباس اور خوبصورتی کا اور خوشبو کا اہتمام کریں اور اسی انداز سے نماز پڑھنے کے لیے آئے. پھر ایک اور جو لباس کے اندر ہماری غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ازار کبھی ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہی نہیں ہے. مردوں کا، مردوں کے لیے حکم ہے شریعت کا کہ اپنا ازار ٹخنوں سے اوپر رکھیں. شلوار پہنی ہے، پاجامہ ہے، پینٹ ہے، جو بھی ہے ٹخنوں سے اوپر رکھا جائے، یہ مردوں کے لیے حکم ہے. ہم ذرا زیادہ کر لیں گے نا تو نماز کے لیے آئیں گے، ادھر تکبیر ہو رہی ہے اللہ اکبر، ادھر یہ جلدی سے جھک جائے گا، کیا ہوا رکوع ہو گئے، یعنی نماز کی شروع میں رکوع کر رہے ہیں، نہیں پتہ چلا پینٹ اوپر کر رہا ہے، اور اس کو فولڈ کریں گے، اور جیسے ہی نماز کی مسجد کی حدود سے باہر نکلے اس کو فوراً سے نیچے کریں. سر آپ اپنا سائز ہی پینٹ کا وہ رکھے جو آپ کو پورا ہے، کیوں خواہ تکلف میں پڑھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر لباس کو فولڈ کرنے سے منع کیا، چاہے وہ یہ ہو کہ وضو کیا اسی طرح جو ہے وہ آگے کھڑا ہو گیا، یا یہ ہے کہ اپنی جو ہے وہ شلوار وغیرہ کو فولڈ کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا جو شخص مرد اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہے اللہ قیامت کو اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. معمولی معاملہ ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا یہ ازار ٹخنوں سے نیچے ہوگا اتنا قیامت کے دن وہاں پہ جہنم کی آگ لگائی جائے گی. شاید ہم نے معمولی سمجھ لی اور ہم نے سنت کی پیروی نہیں کی، ہم نے مغرب کی نقالی میں شارٹ پہن لی اور اتنے شارٹ پہنے کہ ہمارے گھٹنے تک ننگے ہو گئے، گھٹنے تک نظر آنے لگے. لیکن سنت کی پیروی میں ہم ٹخنے ننگے نہیں کر سکتے. سنت کی پیروی میں ہم سے ٹخنے ننگے نہیں ہوتے، مغرب چاہے ہم سے گھٹنے ننگے کروا لے ہم کرنے کو تیار ہیں. شاید ہم نے اس معاملے کو معمولی سمجھ لیا، شاید قیامت کے دن اللہ ہماری طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ہمارے لیے بالکل معمولی ہے. شاید یہ قیامت کے دن وہاں جہنم کی آگ لگائی جائے گی، یہ بھی ہمارے لیے معمولی ہے میرے خیال سے، کیونکہ اتنی بار بتایا جا چکا ہے اور سمجھایا بھی جا چکا ہے، پھر بھی ہم پہ وہ یقین وہ تسلی نہیں ہو رہی. یا شاید کوئی ہم پہ خوبصورتی پہ مسئلہ آتا ہے، میری شلوار آپ دیکھ لیں ٹخنوں سے اوپر ہے، میں بدصورت لگ رہا ہوں، یا میری انتظامیہ نے کہا نیچے آ جاؤ تم بدصورت لگ رہے ہو. بھئی ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے لیے رسول اللہ کی حدیث کوئی ویلیو نہیں رکھتی، ہمارے لیے رسول اللہ کا حکم کوئی ویلیو نہیں رکھتا. ہمیں بس مغرب کی نقالی کرنی ہے اور اتنی پینٹ نیچے کی ہوگی کہ سم ٹائم سمجھ نہیں آتی اس نے جوتی کون سی پہنی. اور عورتوں نے الٹ کام کر لیا، عورتوں کو حکم تھا کہ اپنے ٹخنے جو ہے وہ ڈھانپ کے رکھو، اور انہوں نے اتنے اوپر کیے کہ ان کے جو ہے وہ پیڑیاں تک نظر آ رہی. یعنی بالکل الٹ چلنا ہے، ہم نے رسول اللہ کی مخالفت کرنی ہے جتنی ہم سے ہو سکے. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ پہلی چیز یہاں نوٹ کیجئے لباس کے حوالے سے. باتیں تھوڑی سخت ہوں گی لیکن یہ اس کو سمجھیے حضرت، اگر ہم نے نہیں رسول اللہ کے حکامات کو سامنے رکھنا تو ہندوؤں اور عیسائیوں نے رکھنا ہے. یہودیوں کے لیے احکامات ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے کوئی حق نہیں اس بندے کو کہنے کا کہ میں عاشق رسول ہوں اور وہ دن رات رسول اللہ کے حکامات کی نافرمانی کرتا ہے. کیا رائٹ ہے اس کے پاس کہ وہ کہے کہ میں عاشق رسول ہوں؟ کیا رائٹ ہے اس کے پاس کہ وہ کہے میں محب رسول ہوں، میں مسلمان ہوں، جب وہ مسلمان ہونے کے تقاضوں کو پورا ہی نہیں کرتا؟ تو یہ پہلی چیز نوٹ کیجئے لباس کے حوالے سے کہ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو لباس آپ کا اس انداز کا ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے احکامات کے مطابق. مرد کا سطر کتنا ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک، اور جب نماز میں کھڑا ہوگا تو وہ کندھے بھی ڈھانپے گا. اور جہاں تک تعلق ہے مرد کے سر کے ڈھانپنے کا، کسی بھی ضعیف حدیث میں بھی، کسی بھی حدیث میں مرد کے سر کے ڈھانپنے کا کوئی حکم نہیں ہے نماز کے اندر، کہ جس بندے نے نماز میں سر نہیں ڈھانپا اس کی نماز قابل قبول نہیں. ہاں عورت کے لیے آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار. اللہ کسی بالغ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتا. ہاں اگر کوئی مرد ٹوپی وغیرہ پہنتا ہے، سر پہ کوئی چیز رکھتا ہے، وہ اس کی اپنی ایک چوائس ہے. نماز کے اندر شریعت نے اس کو پابند نہیں کیا کہ اپنا سر ڈھانپے.
ہم نے تو شاید بعض لوگوں نے اتنا پابند کر دیا سر ڈھانپنے کا کہ ان بیچاروں کو کچھ نہ ملے، کوئی کھوپا سا ملے تو وہ سر پہ رکھ لیتے، اور جہاں اتنا وہ ٹوٹی سی ٹوپی ہوتی ہے اور اتنا بدصورت بندہ لگتا ہے اور نماز میں کھڑا ہے۔ یہ نماز کے آداب ہیں، یہ نماز کے تقاضے ہیں، یہ نماز کی خوبصورتی ہے کہ آپ نے ایسی چیزوں کو لوگوں کے پہ مسلط کر دیا جو شریعت کا حکم ہی نہیں ہے۔ ہاں، عورت کے لیے حکم ہے کہ اپنے سر کو ڈھانپے، مرد کے لیے کوئی حکم نہیں، اگر کوئی ڈھانپتا ہے تو اس کی اپنی چوائس ہے۔ اگلی بات نوٹ کیجئے گا، آپ لباس کا اہتمام کیجئے، پاک صاف لباس ہو، خوشبو کا اہتمام ہو، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ نماز پڑھنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا جہاں پہ تصویریں لگی ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ سورہ، اس گھر کے اندر، اس کمرے کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں پہ تصاویر لٹکی ہوئی ہیں۔ آج کل ہم کوئی چیز لے کے آتے ہیں تو ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر تصویر ہوتی اور ساری جو ہے ہم نے گھروں میں لٹکائی ہوتی ہیں، پڑی ہوتی، تو فرشتے تو نہیں آتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھر میں، ایسے کمرے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ بلکہ ایک حدیث آپ کو اور بھی سناتے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تصویر شکل ہونا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی نقش و نگار بھی ہیں، آپ علیہ السلام گھر میں نماز پڑھے تو سامنے پردہ لٹکا ہوا تھا، اس کے اوپر ڈیزائن اور نقش و نگار ایسے تھے جو آپ کی نماز میں خلل ڈال رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیتی عنا قرامکی ھذا، اپنا یہ پردہ ہٹا لو ہم سے کہ اس کے نقش و نگار ہماری نماز میں خلل ڈالتے ہیں۔ یعنی شکل و صورت تو دور کی بات ہے، اگر ڈیزائن کچھ ایسے ہیں کہ جو صورت شکل و صورت سے ملتے ہیں، نبی اسلام نے وہ بھی پیچھے کرا دی، یعنی اس قدر اہتمام ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ کو پاک صاف رکھیے اور مسجد میں جگہ کو خاص نہ کیجیے نماز کے لیے۔ ہاں، گھر میں خاص کی جا سکتی ہے جگہ، مسجد کے اندر بات ہو رہی ہے کہ مسجد میں جگہ کو خاص نہ رکھیے۔ آپ اس کونے میں نماز پڑھیں، اس کونے میں پڑھیں، وہاں پہ پڑھیں، ایک جگہ پہ اپنے آپ کو خاص کر لینا کہ بس میری ہی جگہ ہے، اور سارے نمازیوں کو پابند کیا ہوگا یہاں فلاں صاحب کی جگہ کوئی اور نہیں کھڑا ہوگا، کوئی اور نہیں بیٹھے گا، نام لکھوا لیا جائے، یہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کی مشابہت کرنے سے نماز میں منع فرمایا۔ 4 جانور، ایک ہے نبی اسلام نے فرمایا کوے کی طرح ٹھونگے مارنا۔ ایک شخص آتا ہے نماز پڑھ رہا ہے اور سجدے رکوع میں جلدی جلدی سے جیسے کوا ٹھونگے مار رہا ہوتا، نبی کریم نے اسے منع فرمایا۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ علیہ السلام نے درندے کی طرح اپنے ہاتھ بچھانے سے منع فرمایا، یعنی سجدے کی حالت میں اپنی کونیاں اٹھا کے رکھنی، یہ درندے کی طرح ہاتھ نہیں بچھا لینے سجدے کی حالت میں۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ اسلام نے فرمایا گھوڑے کی طرح اپنی دم کو ہلانا۔ ایک شخص نماز میں کھڑا ہے، کبھی اپنی داڑھی کھجا رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، میں اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکونت اختیار کرو، کیونکہ گھوڑے کو آپ دیکھیں گے وہ اپنی دم کو ایک جگہ پہ نہیں رکھتا، وہ ہلاتا رہتا ہے، حرکت کرتا رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی مشابہت کرنے سے منع فرمایا، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکونت اختیار کرو۔ اور چوتھے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی مشابہت سے منع فرمایا، کیونکہ اونٹ جب بیٹھتا ہے کسی جگہ پہ وہ اپنی جگہ کو خاص کر لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَن يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ، جس طرح اونٹ ایک جگہ کو خاص کر لیتا ہے، مسجد میں جگہ کو خاص نہ کرو، مختلف جگہیں تبدیل کر کے نماز پڑھو۔ اب اگلی بات تیسرے نمبر پہ نوٹ کیجیے گا، بغیر سترے کے نماز پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلی الا علی سترۃ، جب بھی تم نماز پڑھو تو سامنے سترہ رکھو۔ سترہ مطلب کوئی ایسی چیز کہ رکاوٹ ہو تاکہ کوئی آگے سے گزر نہ سکے، اس کو سترہ کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں پڑے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو شاید علم نہیں ہوتا اس چیز کا، وہ آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا چیز رکھی ہوئی ہے، جبکہ یہ شریعت کا واضح حکم ہے۔ اور سترے کے تمام احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے اور فقہا نے کہا ہے کہ سترہ واجب ہے نماز کے اندر، اور جو سترے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو ایکسٹرا اجر دیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اس قدر اہتمام کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب تک سترہ سامنے نہیں ہوتا تھا نماز شروع ہی نہیں کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، قرہ بن ایاس کو، کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ 2 ستونوں کے بیچ میں، 2 ستونوں کے بیچ میں۔ اب بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بالکل پچھلی صف میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے اور لوگوں کو روک دیں گے، بس وہی میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی یہاں سے گزر نہ سکے، بالکل پچھلی صف سے، یا آگے ہو کے پڑھنے میں سترہ نہیں رکھنا، بالکل پیچھے جا کے نماز پڑھیں۔ ابن عمر نے دیکھا کہ وہ بالکل 2 ستونوں کے درمیان میں کھڑے اور نماز پڑھیں، تو روایت میں آتا ہے کہ ابن عمر نے اس کو گدی سے پکڑا اور نماز کی حالت میں، اس کی نماز کی حالت میں اس کو پکڑ کے ستون کے پیچھے کیا، فرمایا صلی علیہا، اس کے آگے نماز پڑھو۔ اس لیے سترے کا اہتمام، بغیر سترے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ فقہا نے اس پہ دلائل دیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ سترہ نماز کے اندر واجب ہے۔ اور پھر یہ بھی بات نوٹ کیجئے کہ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ امام نے جماعت کی حالت میں سترہ سامنے رکھا ہے، وہ باقی سب کے لیے کافی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں نماز پڑھا رہے تھے تو آپ علیہ السلام کے آگے سترہ تھا اور میں ذرا لیٹ آیا تو میں نمازیوں کے آگے سے گزر کے گیا اور کسی نے مجھے نہیں روکا تھا. یعنی نماز کی حالت میں امام کا سترہ ہی مقتدیوں کا سترہ ہے. اگلی بات یہ نوٹ کیجئے گا، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ تکبیر سے نماز شروع کرتے تھے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے، اس سے پہلے کچھ نہیں کہتے تھے. جیسے ہمارے ہاں کچھ ایسے اسلوب ہیں کہ ہم زبان سے ادا کریں گے کہ ہم نماز کون سی پڑھ رہے ہیں، جبکہ کسی بھی ضعیف حدیث میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ نماز کھڑی ہونے سے پہلے مینشن کریں زبان سے الفاظ کے ساتھ کہ بھی میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں اور میں اس وقت کی پڑھ رہا ہوں اور اتنی تعداد ہوگی رکھتوں کی. نہ کسی صحابی نے ایسا کچھ کہا کیا، نہ نبی اسلام نے حکم دیا، بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام تکبیر سے نماز شروع کرتے تھے اور آپ کا انداز یہی تھا. اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ ایک سعودی عرب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں. واقعہ بڑا دلچسپ ہے، کسی کی دل آزاری کرنا مقصود نہیں ہے لیکن شرعی حکم بتانا مقصود ہے. وہ کہتے ہیں ہم حرم مکی میں تھے، بیت اللہ میں تھے، تو ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی زبان سے کچھ الفاظ ادا کیے اور اس نے کہا نویت صلاۃ الظہر خلف امام حرم 4 رکعات اللہ اکبر. اس نے کہا کہ میں نیت کرتا ہوں نماز ظہر کی امام کعبہ کے پیچھے، اور اس نے جب تکبیر پڑھنے لگی تو ایک بندہ ساتھ کھڑا، اس نے کہا مہلن یا عبداللہ، عبداللہ رک جاؤ. یعنی کوئی بھی نام تھا تو عربی جو ہے وہ یا محمد کہتے ہیں یا عبداللہ کہتے ہیں. مہلن یا عبداللہ، اللہ کے بندے رکو. کیا ہوا؟ علیک بالیوم والسنہ والتاریخ والشہر، تم نے تو نہ کوئی مہینے کا نام لیا ہے، سال کا نام بھی نہیں لیا، تاریخ بھی کوئی نہیں بتائی، پوری طرح مینشن تو کرو. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شرعی حکم نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، بس یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نماز کون سی پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر کہیے اور نماز میں کھڑے ہو جائیں. اگلی بات یہ نوٹ کیجئے، آپ نماز میں کھڑے ہیں، بعض لوگوں کی یہ غلطی ہوتی ہے رفع الیدین کرنے کی، کہ ہم نہ رفع الیدین کو بھی ہم نے ایک مذاق بنا لیا، جبکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے اور آپ علیہ السلام کے واضح احکامات ہیں اس کے اوپر، لیکن ہم نے اس کو ہی مذاق بنایا. بعض لوگ رفع الیدین کریں گے، یوں کر لیا، بس یہیں سے آگے، اس سے اوپر نہیں جائیں گے، یا کچھ اپنے ہی اسٹائل ہیں اور کچھ اس انداز سے رفع الیدین کریں گے، نعوذ باللہ یوں لگتا ہے جیسے ابھی اڑنے لگا ہے. یعنی اس انداز سے رفع الیدین کریں، ابھی اڑنے لگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، آداب ہیں، طریقہ ہے رفع الیدین کرنے کا، وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام یا کانوں کی لو کے برابر یا کندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر. آپ یوں کر لیجئے یا یوں کر لیجئے، کندھوں کے برابر ہو گئے اور یہ کانوں کی لو کے برابر. اس کے بعد آپ علیہ السلام نماز میں کھڑے ہوتے. آپ کوئی بھی رفع الیدین کر رہے ہیں اس کے لیے یہی طریقہ کار ہے اور کوئی طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے. پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں، ذرا آپ کو بھی شامل کر لیں. منہ کس طرف ہونا چاہیے نماز میں؟ قبلے کی طرف. اور آپ منہ تو قبلے کی طرف ہوتا ہے لوگوں کا، لیکن آپ ان کے پاؤں کو دیکھیے گا، ایک پاؤں شمال کی طرف ہوگا، ایک جنوب کی طرف ہوگا. سر پاؤں بھی آپ نے قبلے کی جانب کرنے. جب آپ نماز میں کھڑے ہیں تو منہ بھی قبلہ کی جانب اور پاؤں کا رخ بھی یوں انگلیوں کا قبلے کی جانب ہوگا، دائیں بائیں نہیں. اگر آپ سیدھے پاؤں رکھیں گے اور اپنی جسامت کے مطابق پاؤں جو ہے وہ کھولیں گے تو پھر صف بندی میں بھی جو ہے وہ خوبصورتی پیدا ہوگی. ساتھ والا مشکل میں نہیں ہوگا. ساتھ والا مشکل میں تب ہوتا ہے جب ہم پاؤں بہت زیادہ کھول لیتے ہیں یا بہت زیادہ تنگ کر لیتے ہیں، ساتھ والا پھر بڑا مشکل میں ہوتا ہے. اس لیے ساتھ والے کے لیے نرمی اختیار کرنی چاہیے اور اپنے پاؤں اتنے کھولیں جتنے جسامت ہے اور اپنے پاؤں کا رخ قبلہ کی جانب کریں. اور پھر یہ ہے کہ اگلی بات یہ نوٹ کریں کہ نماز کے اندر غیر ضروری حرکات کرنے سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے بچانا چاہیے. بعض لوگ داڑھی سے کھیلتے رہیں گے، بعض لوگ جو اپنے کپڑے سیدھے کرتے رہیں گے. ہاں آپ ایک دفعہ اٹھے بس سیدھا کر لیے، بس ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کام میں کھڑے ہیں بس لگے ہیں بس ایک ہی کام ہے، تو یہ گارنٹیڈ بات ہے اس بندے کی توجہ نہیں ہے نماز کے اندر، کیونکہ وہ تو ایک اور کام کر رہا ہے، نماز تو پڑھ ہی نہیں رہا، اپنے آپ کو سنوار رہا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر رہا ہے. اور بعض لوگ تنگوں کے ساتھ کھیلتے رہیں گے، انگلیاں چٹکھاتے رہیں گے، ہاتھوں کو ملتے رہیں گے، خارش کرتے رہیں گے. سر اب نماز پڑھ رہے ہیں، سارے دنیاوی کام چھوڑ کے اب آپ نماز کی طرف آ جائیے اور پوری توجہ سے نماز پڑھیے. اگر آپ اس حدیث کو لیجئے جو نبی اسلام نے فرمایا تھا، احسان یہ ہے کہ تو اس انداز سے نماز پڑھ کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ نہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں نماز میں، آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو اللہ کو آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کھیل رہے ہیں؟
نماز کے اندر پوری توجہ ہو، سکونت ہو۔ فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، نماز کے اندر انتہائی فرما بردار بن کے کھڑے ہو۔ اور پھر اگلی بات نوٹ کیجئے گا، ہماری جو سب سے ایک اور غلطی بڑی یہ ہے کہ ہم نے شاید سمجھ لیا ہے کہ ہم جلدی جلدی نماز پڑھ کے جو جائیں، ہاں، اور ہم نے کو بعض لوگوں کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ امام سے پہلے اٹھ رہے ہوتے ہیں، سر جو مرضی کر لیں، جب تک امام سلام نہ پھیرے آپ جا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ نہیں جا سکتے، تو امام سے پہلے اٹھنے کا جواز ہی کوئی نہیں، امام سے پہلے سجدے میں جانے کا جواز ہی کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما جعل الامام لیتم به، امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تو پھر تم تکبیر کہو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع کرے پھر تم رکوع میں جاؤ۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب وہ سجدہ کرے تو پھر تم سجدے میں جاؤ۔ امام سے پہلے کوئی بھی رکن نہ تبدیل کرے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ جب سجدے میں جاتے نا تو ہم اس وقت تک ہم میں سے کوئی بندہ سجدے کے لیے جھکتا بھی نہیں تھا جب تک یہ تسلی نہ ہو جاتی کہ رسول اللہ نے اپنی پیشانی زمین پہ ٹکا لیا جا کے، یعنی اس قدر اہتمام کرتے کہ اس وقت تک ہم جھکتے بھی نہیں تھے جب تک ہمیں تسلی نہ ہو جاتی کہ اب رسول اللہ نے سجدے میں اپنی پیشانی ٹکا لی ہے، پھر ہم جھکتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ امام سے پہلے رکن تبدیل کرتا ہے، امام سے پہلے سجدے سے اٹھ گیا، امام سے پہلے سجدے میں چلا گیا، امام سے پہلے جو ہے وہ قیام کے لیے کھڑا ہو گیا، آپ نے فرمایا اس کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ اس کا سر گدھے کا نہ بنا دے۔ اتنی بڑی بات، شاید یہ بات ہمیں علم پتہ ہی نہیں ہے، یہ اگر پتہ ہے تو ہمیں فکر ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں ہے، گدھے کا بن جائے کوئی مسئلہ نہیں، شاید اتنے ہم بے پرواہ ہو گئے رسول اللہ کے حکامات سے۔ یار یہ احکامات ہمارے لیے ہیں، اگر ہم نے ان کو پڑھنا نہیں، سمجھنا نہیں ہے تو پھر بتائیے کس کو ہم دیں یہ احکامات، ہاں کس کو پڑھانے؟ تو یہ اس قدر اہتمام ہونا چاہیے کہ امام کی اقتداء ہو، امام سے پہلے نہ اٹھیے، امام سے پہلے سجدے میں نہ جائیے۔ پھر اگلی بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ نماز کے اندر اعتدال اور اطمینان ہو۔ آپ نماز میں کھڑے ہیں پورے اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، کوئی جلدی نہیں ہے۔ سر اگر آپ کو جلدی ہے نا تو آپ فرض پڑھ کے چلے جائیے، سنتیں آپ تھوڑی دیر بعد پڑھ لیجئے گا۔ آپ جو ہے وہ فرض اتنا خوبصورتی سے پڑھیے کہ حق ادا ہو، کیونکہ فرض ہی ہے کہ جس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نفل تو ایک ایڈیشن ہے تاکہ آپ کے فرضوں کی کمی بیشی پوری کی جائے، وہ تو سنت اس لیے دی گئی ہے۔ آپ اپنے فرضوں کا صحیح اہتمام کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو اکثر یہ حدیث سنائی ہے کہ ایک شخص آئے اور انہوں نے ایک کونے میں نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہو کے رسول اللہ سے آگے جا کے سلام لیا۔ آپ نے السلام وعلیکم السلام کہا، جو سلام کا جواب دیا تو فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ جا کے نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ فإنک، حالانکہ آنکھوں کے سامنے نماز مکمل پڑھ کے آیا ہے، لیکن سیغہ کیا بولا رسول اللہ نے؟ ماضی منفی کا، فإنک لم تصلی، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ انہوں نے آگے اعتراض نہیں کیا رسول اللہ میں تو ابھی پڑھ گیا ہوں آپ کے سامنے، نہیں، اٹھے اور جا کے اسی طرح نماز پڑھنے لگ گئے، پھر آئے، پھر بار بار، یہ 3 دفعہ ایسا ہوا۔ چوتھی دفعہ آخر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو اسی طرح پڑھ سکتا ہوں، آپ بتا دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے پھر آداب سکھائے، آپ نے فرمایا اذا رکعت فاطمئن راکعا، جب تم رکوع کرو تو اس قدر خوبصورتی سے رکوع کرو کہ مطمئن ہو جاؤ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ نماز پڑھو۔ آپ نماز میں کھڑے ہیں تو بالکل اطمینان اور اعتدال کے ساتھ، سجدے میں ہیں تو بالکل اطمینان اور اعتدال کے ساتھ، بالکل جیسے نبی اسلام کی حدیث پہلے بھی آپ کو سنائی، کوے کی طرح ٹھونگے نہیں مارنے کہ آئے اور سیٹ سٹینڈ کر کے چلے گئے۔ سر نماز پڑھنی ہے اللہ کے ذکر کے لیے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ آپ نے نماز ساری پڑھ لی، 4 رکعتیں، 8 رکعتیں، 12 رکعتیں پڑھ لی ظہر کے، لیکن ابھی تک آپ نے اللہ کو یاد کیا ہی نہیں ہے۔ آپ کو نماز کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف محسوس ہوا ہی نہیں ہے، نماز کی چاشنی اور لذت محسوس ہوئی نہیں ہے، تو فائدہ کیا نماز؟ آپ نماز پڑھیں، چاہے 4 رکعتیں ہی فرض پڑھ رہے ہیں، 2 رکعتیں ہی فرض کی پڑھیں فجر کی، لیکن یہ ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ، پورے اعتدال اور سکون کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوأ الناس سرقا الذی یسرق فی الصلاۃ، سب سے برا چور یہ ہے کہ جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز کا چور کون؟ نماز کے اندر کیا چوری کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا جو بندہ لا یتم الرکوع ولا یتم السجود، یتم السجود ولا یتم الرکوع، رکوع پورا کرتا ہے اور سجدہ پورا نہیں کرتا، سجدہ پورا کرتا ہے تو رکوع پورا نہیں کرتا، یعنی نماز کا جو ایک حسن ہے وہ چوری کر لیتا ہے، نماز کے اندر جو اعتدال ہے وہ چوری کر لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے برا چور۔ پھر یہ ہے کہ اگلی بات یہ نوٹ کیجئے گا، آخر میں 2-3 باتیں، وہ یہ ہے کہ آپ جب جماعت کھڑی ہو گئی ہے
آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، چاہے کوئی اور فرض نماز پڑھ رہے ہیں، جب جماعت کھڑی ہو چکی ہے آپ وہاں پہ نماز کو توڑیں گے اور پھر جو ہے وہ آگے صف میں ملیں گے۔ نبی اسلام نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب جماعت کھڑی ہو جائے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب جماعت کھڑی ہو جائے، تکبیر کہہ لی جائے اور امام نے تکبیر تحریمہ بھی پڑھ لی ہو، یہ نہیں کہ آپ اپنی نماز پوری کر رہے ہیں نفلی اور سنتیں، آپ نے فرمایا نماز کو ختم کرو اور آ کے امام کے ساتھ ملو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور صحابہ کی طرف منہ کیا تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور نماز شروع کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا مہلن یا قیس، قیس رک جا، کیا ہوا ہے؟ اصلاتانی معاً، دو نمازیں پڑھنی، ایک فجر کی نماز تو پڑھ لی تم نے، اب کون سی نماز ہے؟ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری فجر کی سنتیں جو فجر سے پہلے پڑھتے ہیں وہ میری رہ گئیں، اب وہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا فلا ایزن، پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر کوئی حرج نہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ آپ کی سنتیں رہ گئی ہیں فجر کی، تو آپ جو ہے وہ امام نے تکبیر کہہ لی، آپ وہیں پہ ختم کریں اور آگے جماعت کے ساتھ ملیں۔ نہیں پوری پڑھ پائے تو آپ جماعت کے ساتھ نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حکم دیا۔ ایک آخری بات نوٹ کیجئے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے اور رکوع کرنے کے جو طریقہ ہمیں سکھایا وہ یہ ہے کہ آپ رکوع کی حالت میں آپ اپنے گھٹنوں کو یوں اس انداز سے پکڑیں، یہ میرے ہاتھ دیکھیے گا ذرا، اس انداز سے اپنے گھٹنوں کو پکڑیے اور بالکل یہ کمر، یہ جو کونی ہے اس کے اندر جھول نہ ہو، بالکل کونی سیدھی ہو اور آپ کی کمر بھی بالکل سیدھی ہو۔ بعض لوگ رکوع کریں گے تو آپ ان کی کمر کو دوسرے دیکھیے گا، بعض لوگ رکوع کریں گے ان کی کمر یوں ہوتی ہے، ادھر دیکھیے، یا یوں ہوگی، یا اتنا اپنے سر کو جھکا لیں گے کہ کمر یوں ہوگی، بلکہ کمر اس طرح ہونی چاہیے، بالکل سیدھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب رکوع کے لیے جھکتے تھے تو آپ کی کمر بالکل سیدھی ہوتی تھی، اور جب سجدہ کرنا ہے آپ نے تو سجدہ 7 اعضاء پہ کرنا ہے، یہ پیشانی اور ناک یہ ایک ہو گیا، 2 ہاتھ ہو گئے، 2 گھٹنے ہو گئے اور 2 پاؤں کی جو ہے وہ انگلیاں ہوں گی، 2 پاؤں ہوں گے، یہ 7 اعضاء پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشہد کی حالت میں ہوتے تو ہمارے ہاں یہ غلطی کیا ہے کہ جب ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے تو انگلی کھڑی کرنی اور اس کے بعد نیچے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جب تشہد شروع کر لیتے تو آپ اپنی انگلی کو یوں آپ کر لیتے، یا اس انداز سے کر لیں یا انگوٹھا اندر رکھ کے اور اس انداز سے پکڑ لیں، اور آپ انگلی کو حرکت دیتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک سلام نہ پھیرتے انگلی کو حرکت یہ رکھتے تھے۔ یہ اس انداز سے ہمیں جو ہے وہ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کسی بھی بھائی کو میں علی اعلان کہتا ہوں، کسی بھی بھائی کو میری کسی بھی بات میں شک ہو، ڈاؤٹ ہو، ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم کوئی ایسا حکم ہے کہ آپ نے نہیں سنا، آپ کہتے ہیں کہ اب یہ پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنا، یہ پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے، تو ہم آپ کو پورا اوتھینٹک حوالہ بھی دیں گے، ریفرنس بھی دیں گے کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ نماز ہے، اور آپ کو تسلی کر کے بھیجیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو صف بندی کا اہتمام کریں، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائیں، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملائیں اور کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں۔ وائل بن حجر کہتے ہیں، اسی طرح نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صف کے اندر چکر لگاتے اور ہمارے کندھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے، ہمارے پاؤں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے تھے، ٹخنوں کے ساتھ ٹخنا ملاتے تھے اور صفوں کو درست کرتے تھے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے نماز کا کہ ہم کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ایک عذر ہے، لیکن سیدھی بات اگر میرے دل کی بات پوچھے نا، میرے دل کی بات نہیں بلکہ شریعت اسلامیہ کے احکامات کو سامنے رکھیں، تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا کوئی کہیں جواز ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ گھوڑے سے گر گئے تھے تو آپ کی ٹانگ میں یا پاؤں میں چوٹ آ گئی تھی، تو آپ اسلام نے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی، آپ نے چوکڑی مار کے پالکی مار کے نماز پڑھی۔ میں آپ کے سامنے یہ کھڑا ہوں، اللہ سے تندرستی رکھے، ایسا موقع مجھ پہ کبھی نہ لائے کہ اللہ مجھے سجدے سے محروم کرے، لیکن میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں اگر میرے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ بنا، مجھے آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا نہیں دیکھیں گے، میرے نمازی یہ لکھ لیں بات، مجھے آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا نہیں دیکھیں گے، کیونکہ رسول اللہ نے نیچے بیٹھ کے نماز پڑھی، اور آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھی، یہ تو ایک لیٹنے والی بات ہے، آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں بس، یہ تو ایک ریسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نماز وہ ہے کہ نماز کے اندر خوبصورتی ہو، حسن ہو، پتہ چلے آپ نیکی کر رہے ہیں، لیکن ہاں ایک گزر ہے کہ بندہ نیچے نہیں بیٹھ سکتا، کرسی پہ بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کے آداب کا خیال بھی رکھیں، اس کی جو شرائط ہیں، صف بندی کا اہتمام ہو۔ اگر آپ مکمل کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو مکمل کرسی پہ بیٹھیں، اگر کرسی پہ نہیں بیٹھنا چاہتے کرسی پیچھے کر دیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، سجدے رکوع کی حالت میں آپ نیچے بیٹھیں، اور قیام میں اگر کھڑے ہو کے نہیں ہوتا تو نیچے بیٹھ جائیں، لیکن کرسی پہ بیٹھیں تو کرسی کے سارے آداب اور تقاضوں کا خیال رکھیں، صف نہ ٹوٹے۔ ہوتا کیا ہے، ایک بندہ پیچھے کھڑا ہے، ایک بندہ آگے کھڑا ہے، ایک بندہ پیچھے کھڑا ہے،
یہ بالکل جو ہے وہ ایک زگ زیگ سا بنا ہوتا ہے صف کے اندر. یہ آداب نہیں ہے، یہ شرائط نہیں ہے. ہاں اس کا ایک طریقہ ہے جو ہمارے ایک استاد ہیں قاری ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کی زندگی سلامتی رکھے. وہ جب نماز پڑھتے ہیں ہم نے انہیں دیکھا ہے، جب نماز پڑھے نا انہوں نے قیام کرنا ہے کھڑے ہو کے. رکوع اور سجدے میں پرابلم ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ قیام میں صف کے ساتھ کھڑے ہیں، بالکل ایسے قیام میں صف کے ساتھ کھڑے ہیں. جب رکوع کرنے کی یا سجدے کرنے کی باری آتی ہے نا تو سب کرسی کو کھینچتے ہیں، آگے کر لیتے ہیں اور پھر جب رکوع کرتے ہیں. پھر جب قیام میں کھڑے ہوئے کرسی کو پیچھے کر لیا اور پھر جب وہ صف کے ساتھ قیام میں کھڑے. آپ اس طرح کر لیں. اچھا اس میں جب ہم یہ طریقہ بتاتے تھا تو پھر لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اچھا ان کرسی نے آگے پیچھے کر دے رہی ہے. ہاں تو بھائی آپ جب میں کھڑا ہوں، کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اوپر نیچے ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا؟ سجدے کے لیے، رکوع کے لیے، پھر اٹھ رہا ہوں، پھر نیچے ہو رہا ہوں. جب اوپر نیچے ہو رہا ہوں تو آگے پیچھے کیوں نہیں ہو سکتا؟ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے ان احکامات کو، آداب کو اور شرائط کو ذہن میں رکھتے ہوئے نماز پڑھیے. اللہ رب العزت ہماری نمازوں کی اصلاح فرمائے. اور اللہ رب العزت فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم کو اپنے ہماری نمازوں میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.